بھئی آگ لگانے والوں کو کیا خبر ہے کہ رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک ہم بھی ہوں گے۔ آگ لگانے والا تو آگ لگا دیتا ہے، اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے آگ لگانے سے، ہمارے جھگڑا کرانے سے یہ دو پریوار الگ ہو جائیں گے، یہ دو رشتہ دار الگ ہو جائیں گے، یہ بھائی بھائی آپس میں لڑ جائیں گے۔ لوگوں کو کیا ہوتا ہے، لوگ تو لڑا دیتے ہیں، آپ کو برگلا دیتے ہیں، آپ کو عجیب عجیب طرح کی باتیں کر کے اور آپس میں لڑوا دیتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ میں سوچنا چاہیے، ظالم کتنا بھی بڑا ہو، ظالم کتنا بھی بڑا ہو، ظلم کرنے والا ہو، لیکن ایک دن اس کے ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، ایک دن وہ ختم ہو کے رہتا ہے، ایک دن وہ تباہ ہو کے رہتا ہے، اور انسان دیکھتا ہے کہ وہ تباہیوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کتنا بہتر ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں تباہی سے بچانے کے لیے کس قدر مضبوط انتظامات فرمائے، اور فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، کیسے برباد ہو سکتی ہے، کیسے تباہ ہو سکتی ہے، جس کے شروع میں ہوں، جس کے بیچ میں مہدی ہوں، اور جس کے آخر میں عیسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ امت کیسے تباہ ہو سکتی ہے، کیسے برباد ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ایک دم جہنم کی طرف خود سے چل کر نہیں جانا چاہیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم جب اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج آپ دیکھ لیں، نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور اسی مٹی میں دفن ہو گئے، اسی مٹی میں چلے گئے، کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے، کوئی ان کا نام لینے والا بھی باقی نہیں ہے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ آئے، بڑے بڑے زمیندار لوگ آئے، پیسے والے لوگ آئے، لیکن آج ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے، آج انہیں کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں ہے۔ لیکن ایسے اللہ والے آئے، ایسے بزرگان دین آئے کہ آج پوری دنیا انہیں جانتی پہچانتی ہے اور ان کے نام کے نعرے الاپتی ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز کب آئے تھے اور کب آپ کا وصال ہوا، آج پوری دنیا انہیں جانتی ہے، پوری دنیا ان کا نام لیتی ہے، ان کا نام الاپتی ہے۔ ہاں بھائی، آپ اللہ رب العزت کے لیے اپنی زندگی گزار کے تو دیکھیں، آپ اللہ رب العزت کے لیے اس دنیا سے جا کے تو دیکھیں، اپنی زندگی گزار کے چلے جائیں، دنیا آپ کو یاد رکھے گی۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تبھی انہیں پوری دنیا یاد کرتی ہے۔ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں بھائی، آپ دیکھ لیں حضرت صابر پاک کو دیکھ لیں، حضرت وارث پاک کو دیکھ لیں، حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیں، تو یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اور جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دنیا ان کا نام یاد رکھتی ہے اور قیامت تک ان کا نام باقی رہے گا۔ تو آپ اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں کہ اگر کوئی آپ سے ملاقات بھی کرے، آپ سے بات بھی کرے، تو وہ بات کرنے کی بنا پر آپ کا فین ہو جائے، آپ سے بات کرنے کے بنا پر آپ کا دیوانہ ہو جائے، آپ سے بات کر کے کہے کہ واقعی کتنا اچھا انسان ہے، کتنا بہتر طریقے سے بات کرنے والا ہے۔ آپ ایسے زبان سے جملے نہ استعمال کریں، اپنی زبان سے اس طریقے سے جملے نہ نکالیں کہ سامنے والا بھی کہے یار کیا بیکار آدمی ہے، کس سے میں بات کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، کس آدمی سے میرا پالا پڑ گیا ہے۔ یہ نہ کہے، بلکہ آپ سے ملاقات کرے تو وہ آپ کو بھول نہ پائے کہ کیا ہی اچھا انسان تھا، اس کی زبان میں مٹھاس تھی، اس کی بات میں مٹھاس تھی، اس کی بات کرنے کا انداز الگ تھا، جب وہ بات کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اس کی زبان سے پھول جڑ رہے ہیں۔ ہاں بھائی، ایسا اپنا اخلاق کر لیں، اور اخلاقی معیار میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔
اخلاقی معیار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کسی سے بات کرتے تھے نا، وہ آپ کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنائیں۔ آپ نے جو حکم دیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، تاکہ اگر آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو آپ کا نام باقی رہے۔ اس طریقے سے آپ کو کوئی یاد نہ کرے کہ زمین پر تھا تو زمین پر لوگ اس سے پریشان تھے۔ جب تک وہ زمین پر زندہ رہا لوگ اس سے پریشان تھے، لوگ اس کے لیے بد دعائیں کرتے تھے، لوگ اس دنیا سے اس کے انتقال کی دعائیں کرتے تھے کہ کاش کہ یہ جلدی مر جائے۔ اس طریقے سے اپنی زندگی نہ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دولتوں سے نواز بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عزتوں سے نواز بھی دیا ہے، تو اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں کہ دنیا آپ کی تعریف کرے، دنیا آپ کا نام لے کہ کیا ہی بہتر انسان ہے، کاش کہ یہ کچھ دن اور زندہ رہتا، کاش کہ اس سے تھوڑی اور باتیں کر لیتے، اس طریقے کا نام لے۔ تو کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کریں، کبھی بھی ظالم نہ بنے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالم کو معاف نہیں کرتا۔ اگر آج آپ کے پاس اقتدار ہے، اگر آج آپ کے پاس طاقت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، بلندی ہے، تو آپ چاہیں کہ کسی غریب کو دبائیں، آپ چاہیں کسی پر ظلم کریں، تو یاد رکھیں یہ عزت، یہ شہرت، یہ طاقت، یہ زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے۔ وقت آتا ہے گزر جاتا ہے، آج اگر تمہارا ہے تو کل ہمارا بھی آئے گا، آج ہمارا ہے تو کل تمہارا بھی آئے گا۔ وقت یوں گزرتا رہتا ہے تو زمانہ دیکھتا ہے کہ آج اگر کوئی نچلے حصے میں ہے، آج اگر کوئی غربت کے دلدل میں ہے، آنے والے وقت میں کہیں ایسا نہ ہو جو سامنے والا ظلم کر رہا ہے، جو ظالم بنا بیٹھا ہے، وہ نچلے حصے میں چلا جائے، وہ غربت کے دلدل میں چلا جائے، اور یہ جو غربت کے دلدل میں پھنسا تھا یہ بہت اونچا مقام حاصل کر لے۔ تو کبھی کسی کو برا نہ کہیں، کبھی کسی پر ظلم نہ کریں، کیونکہ ظالم کو ہلاک ہونا ہے، ظالم کو برباد ہونا ہے، ظالم کو تباہ ہونا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا، یہ قاعدہ ہے، یاد رکھ لیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے، کسی کو دھوکہ دیں گے، کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے تو آپ ہی اس گڑھے میں گریں گے، آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا، یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے، شیاطین کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا، بات لمبی ہو گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بادشاہ جو کہ بہت بڑا ظالم تھا، لوگوں کو ناحق پریشان کرتا تھا، ان کی بہو بیٹیوں کو پریشان کرتا تھا، ان کی عزتوں سے کھیلا کرتا تھا، اور کیا کرتا تھا کہ وہ راستے سے گزرا کرتا تھا، اور اگر اس کی نظر کسی پر پڑ جایا کرتی تھی تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمایا کرتا تھا۔ اس نے 2 کتے پال رکھے تھے، اور وہ کتے ایسے تھے، اتنے بھیانک کتے تھے کہ ان پر اس نے کالا جادو کروا کے اور اس طریقے سے انہیں ٹرین کیا تھا کہ اگر جس انسان کے قدموں سے مٹی لگ جاتی، یعنی کوئی انسان زمین پر چلا کرتا تھا تو وہ مٹی جو ٹچ ہوا کرتی تھی، اگر وہ مٹی وہ منگواتا تھا اور کتوں کو سنگھاتا تھا تو وہ کتے، اگر وہ کہیں چھپ جاتا تھا وہ انسان، وہ کتے جا کے اسے ڈھونڈ لیا کرتے تھے کہ اگر وہ کسی عورت کو دیکھ لیتا تو سب سے پہلا کام یہ کرتا کہ اپنے وزیر کو بتاتا کہ آج رات کے ٹائم ہمارے محل میں تم چوری کرواؤ، چوری ہو جائے گی، اس کے بعد جس کی عورت کو میں نے دیکھا ہے اس کے یہاں سے اس کا کوئی بھائی ہو یا اس کا باپ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ جب نکلتا ہے تو اس کے قدموں سے جو مٹی لگتی ہے وہ مٹی منگواؤ، وہ مٹی جب آ جائے گی تو ان کو کتوں کو سنگھاؤ، اور صبح جب ہوتی تھی تو یہی ہوتا تھا، جس عورت کو وہ پسند کرتا تھا اس کے بھائی یا باپ کے قدموں کی لگی ہوئی مٹی جب وہ نکلا کرتے تھے گھر سے، وہاں سے وزیر رات کے ٹائم میں لایا کرتا تھا اور رات ہی میں چوری کروا دیا کرتا تھا، اور صبح میں اعلان کروا دیا کرتا تھا کہ آج بادشاہ کے محل میں چوری ہوئی ہے۔ اور وہ کتے کیا کرتے تھے، ان کتوں کو وہ مٹی جو ہے وہ سونگھائی جاتی تھی، وہ کتے مٹی سونگھتے تھے اور فوراً بھاگتے ہوئے اسی کے گھر پہ پہنچ جایا کرتے تھے کہ کیا کروایا کرتا تھا، پھر
اس کے شوہر یا اس کے بیٹے یا اس کے باپ کو قید کروا دیا کرتا تھا۔ جب وہ قید میں چلا جایا کرتا تھا تو پھر اس عورت کو یہ بلایا کرتا تھا۔ وہ عورت وہاں پہنچ جاتی تھی تو پھر یہ غلط کام پر اسے آمادہ کرتا تھا۔ اس طریقے سے یہ ظلم کرتا تھا، ظالم بنا بیٹھا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک بہت زیادہ نیک انسان تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، وہ بہت زیادہ نیک تھی، وہ بھی بہت زیادہ نیک عبادت گزار لوگ تھے۔ اس نے کیا کیا؟ وزیر کو بتایا کہ وہ مجھے عورت پسند ہے اور جو ہم لوگ طریقہ استعمال کرتے ہیں وہی طریقہ استعمال کیا جائے۔ اب اس نے کیا کیا؟ وزیر کو بلایا، وزیر نے پوری بات سمجھی، پھر وزیر نے کیا کیا؟ رات کے ٹائم چوری کروائی، محل میں چوری ہو گئی، رات ہی میں اس کے دروازے سے مٹی منگوا لی، کتوں کو سنگھا دی اور اعلان ہو گیا کہ آج بہت بڑی چوری ہوئی ہے۔ جب اعلان ہوا کہ بہت بڑی چوری ہوئی ہے تو لوگ جمع ہو گئے۔ لوگ تو ویسے ہی اس کے ظلم سے پریشان تھے، لوگ جمع ہوئے کہ آج کیا ہونے والا ہے، آج کس نے چوری کی ہے۔ لوگ ڈرتے تھے، لوگ کانپتے تھے، لوگ تھراتے تھے کہ کاش کہ یہ کتے ہمارے دروازے پر نہ بیٹھیں، کیونکہ بادشاہ ہی چوری کرواتا ہے، سب کو پتا تھا۔ لیکن وہ اس طریقے سے پیش آتا تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بادشاہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، ظلم نہیں کر رہا ہے، لیکن بادشاہ کا طریقہ الگ تھا۔ تو جب چوری اس نے کروائی، کتوں کو مٹی سنگھائی، کتوں نے پورے گاؤں میں اس گھر کو تلاش کیا اور آخر کار اسی گھر کے دروازے پر کتے جا کے بیٹھ گئے۔ سپاہیوں نے دیکھا اس گھر میں صرف دو لوگ رہتے تھے، ایک تو وہ بوڑھا شخص رہا کرتا تھا اور ایک اس کی لڑکی رہا کرتی تھی۔ جب بوڑھے شخص نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو وہی دو کتے جو کہ بادشاہ کے کتے تھے وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ بوڑھا ڈر گیا، اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کون سے جرم کی اب سزا ملنے والی ہے؟ ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی بیٹی، ہم نے تو کہیں ڈاکہ نہیں ڈالا، یہ بادشاہ کی چال ہے جو بادشاہ نے ہمارے ساتھ کھیلا ہے۔ کتے دروازے پر بیٹھے ہیں، بادشاہ کے سپاہی آ رہے ہیں، بادشاہ کچھ نئی چال چلنے والا ہے۔ اب کیا ہوا؟ سپاہی اندر آ گئے، سپاہیوں نے اس بوڑھے آدمی کو قید کر لیا۔ لڑکی چیختی رہی، چلاتی رہی کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ، لیکن سپاہیوں نے اس بوڑھے آدمی کو قید کر لیا۔ لڑکی بچی، لڑکی کو بھی سپاہی پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے محل میں اور کہا بادشاہ سلامت، یہ وہ لڑکی۔ بوڑھے آدمی کو قید میں ڈال دیا گیا۔ لڑکی سے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، لڑکی کو تیار ہونے کے لیے بھیجا۔ اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے پاک پروردگار عالم، کیا اسی طریقے سے ظلم ہوتے رہیں گے؟ کیا اسی طریقے سے ہم لوگ ظلم سہتے رہیں گے؟ کیا کوئی بچانے والا نہیں آئے گا؟ کیا کوئی ہمیں اس دلدل سے چھڑانے والا نہیں آئے گا؟ اے پروردگار عالم، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بچا لے۔ ہمیں اس طریقے سے ستایا جا رہا ہے، اس طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے، ہماری کیا غلطی ہے؟ ہمارے والد کی کیا غلطی ہے؟ ہمارے والد کو قید میں ڈال دیا گیا۔ لڑکی ادھر دعا کر رہی تھی، ادھر گاؤں والوں نے ایک مشورہ کیا کہ کچھ لوگ مل کے چلتے ہیں، ایک اللہ والا کچھ دوری پر رہتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اپنا دکھڑا سناتے ہیں۔ کچھ گاؤں والے اس اللہ والے کے دربار میں گئے، وہ اللہ والے کے پاس گئے، اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کی دعاؤں میں تاثیر تھی، وہ دعا کرتا تھا، اس کی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ گاؤں والوں نے اپنا دکھڑا سنایا، اس بوڑھے شخص، اس بزرگ شخص نے، اس اللہ والے نے کہا بالکل ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، تمہارا ساتھ دیں گے، اور بادشاہ اگر ظالم ہے تو اس سے بھی ہم بدلہ لیں گے، اور اگر وہ ظالم ہے تو وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا بابا آپ جانتے نہیں ہو اسے، اس کے پاس دو کتے ہیں جن پر کالا جادو کیا ہوا ہے، اور وہ مٹی سونگھ کے لوگوں کے گھروں کا پتہ بتا دیتے ہیں، اور وہ اتنے خطرناک کتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اگر کالا جادو ہے تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ مجھے پتا ہے، میں اس کے جادو کو ختم کروں گا، انہی کتوں سے اس بادشاہ کو مرواؤں گا، وہ کتے اس بادشاہ کو چیر ڈالیں گے، پھاڑ ڈالیں گے۔ وہ اللہ والا ان لوگوں کے ساتھ آیا، آنے کے بعد ایک تقریر کی، اس نے لوگوں کو جمع کیا۔ لوگ جب جمع ہو گئے تو ایک تقریر کی اور کہا میرے بھائیوں، کیا آپ اس طریقے سے ظلم سہتے رہو گے؟
کیا آپ کبھی آپ نہیں کھڑے ہوگے ظلم کے خلاف؟ آپ اس طریقے سے ظلم برداشت کرتے رہو اور تمنا یہ کرتے رہو کوئی آئے گا بچانے۔ ارے جب تم خود ہی نہیں اپنے آپ کھڑے ہوگے، جب تم خود ہی نہیں مضبوط ہوگے، تو پھر کون آئے گا تمہیں بچانے کے لیے؟ یاد رکھو، جب تک تم اپنے آپ لڑنے کے قابل نہیں ہوگے، جب تک تم اپنے آپ اس سے بدلہ لینے کے قابل نہیں ہوگے، تب تک تمہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ جب تم آواز اٹھاؤ گے، جب تم لڑنے کے لیے کھڑے ہوگے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اترے گی تم پہ، اور تم ہی غالب ہوگے، تم ہی جیتو گے، اور تم ہی اس بادشاہ سے انتقام لوگے، اس سے بدلہ لوگے، کیونکہ تمہاری بہن بیٹیوں کو اس نے پریشان کیا ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اس نے مار دیا ہے، نہ جانے کتنے ناحق لوگوں کو اس نے مار دیا ہے، ان کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ ارے کہ تمہارا خون نہیں جلتا؟ کہ تمہارا خون گرم نہیں ہوتا کہ تمہارے گھر والوں کو یہ مار رہا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی آئے گا بچانے کے لیے؟ جب تک تم خود اپنے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں کرو گے، جب تک تم ایسے ہی رہو گے۔ اس نے اس طریقے کی تقریر کی، لوگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا ہو گیا، لوگ کہنے لگے ٹھیک ہے، آج آپ نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں۔ اب یہی بات چل رہی تھی کہ بادشاہ کا ایک سپاہی، اس نے ساری باتیں سنی، دوڑتا ہوا بھاگتا بادشاہ کے پاس گیا، کہا بادشاہ سلامت، آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا؟ کہا کیا ہو گیا؟ کہا بادشاہ، ایک اللہ والا آیا ہے، اس کا چہرہ بڑا نورانی ہے، وہ نورانی کپڑے پہنے ہوئے ہے، اس کے چہرے پر ایک الگ انداز ہے۔ بادشاہ اب لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، لوگوں کو حوصلہ دے رہا ہے آپ کے خلاف لڑنے کا، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ بادشاہ سے لڑو، بادشاہ سے مقابلہ کرو۔ جب تک تم خود مقابلہ نہیں کرو گے تو تمہاری مدد کیسے ہوگی؟ ہر آدمی جو جس کو مل رہا تھا، کوئی ہاتھ میں پتھر لے رہا تھا، کوئی ہاتھ میں لکڑی لے رہا تھا، کوئی ہاتھ میں تلوار لے رہا تھا، جو جس کو مل جا رہا تھا وہ اٹھا کے اور بادشاہ کے محل کی طرف جا رہے تھے کہ آج بادشاہ کا خاتمہ کریں گے، آج بادشاہ تباہ ہو جائے گا، آج بادشاہ برباد ہو جائے گا۔ آج ہمارے اندر جذبے کی آگ ہے، آج ہمارا خون گرم ہے، آج ہمارا خون کھول رہا ہے، ہم خود بادشاہ سے لڑیں گے، ہم خود بادشاہ سے بدلہ لیں گے، اس لیے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم کسی چیز سے، کسی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ یہ جذبہ ان کے اندر تھا، اور یہ جذبے کے ساتھ وہ بادشاہ کے محل کی طرف چلے گئے۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو کانپ اٹھا، لوگوں کے دلوں میں الگ جذبہ تھا، لوگوں کے اندر ایک الگ حوصلہ تھا، اور سب لوگوں نے وہ چڑھاوا بول دیا۔ بادشاہ کے سپاہی آتے گئے اور وہ سب ان کو مارتے گئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے سارے سپاہیوں کو ان لوگوں نے ڈھیر کر دیا۔ بادشاہ کے سارے سپاہی ان لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے، بادشاہ بچا۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا، یہ ماحول دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ آج ہماری بھی تباہی ہے، آج ہمیں بھی مار دیا جائے گا، ہمیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ جب بادشاہ نے یہ سوچا تو وہ ایک اندر کہیں گپت جگہ پر چھپ گیا جا کے۔ اب یہ اللہ والا ادھر یہ خوش تھا، اللہ کی مدد اتری ہوئی تھی، اللہ کی مدد آئی ہوئی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے انہی دونوں کتوں کو، کتے بیٹھے ہوئے تھے جن پر جادو تھا، سب سے پہلے ان کتوں کا جادو ختم کیا۔ جب وہ کتوں کا جادو ختم ہو گیا تو پھر بادشاہ کا ایک کپڑا تھا، ان کتوں کو سنگھایا، اور اس نے کتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بادشاہ کو چیر ڈالو، پھاڑ ڈالو، اس بادشاہ کو مار ڈالو۔ کتوں نے بھاگنا شروع کر دیا، ان کتوں نے دوڑ لگانا شروع کر دی، اور جہاں پر بادشاہ چھپا ہوا تھا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ کہاں ہے، لیکن کتوں نے جب اس کا کپڑا سونگا اور سونگنے کے بعد اسی جگہ پر پہنچ گئے اور اس کو کھچیڑتے ہوئے باہر لائے اور اس کو چیرنے لگے، پھاڑنے لگے، اور انہی کتوں نے اس بادشاہ کو مار دیا۔ جب وہ بادشاہ تباہ ہو گیا، بادشاہ مر گیا، اس کے سپاہی مر گئے، تو ایک الگ انداز تھا لوگوں میں۔ آج لوگوں میں وہ عید کا دن تھا اور سارے لوگ وہ خوشیاں منا رہے تھے، تو وہ سب اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو بات اتنی سی ہے، اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس قدر نوازے گا کہ تمہارے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے۔ بھروسہ اللہ پر کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیں